الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام انتہائی معزز اور مکرم سامعین ذی وقار، دینی اور اسلامی غیور بھائیوں، بڑی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو عید کے دن عید کی نماز کے لیے جمع فرمایا اور ایک جگہ جمع ہو کر اللہ کی تکبیر، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی رفعت شان اور اللہ کی علو شان اور اللہ کی عظمت کو بیان کرنے کا موقع نصیب فرمایا۔ اسلام کے اندر دو عیدیں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و عظما تشریف لے گئے تو آپ نے مدینے کے اندر لوگوں کو دیکھا کہ وہ تہوار مناتے ہیں اور اس تہوار کے دن میں تماشا کرتے ہیں، کھیل کود کرتے ہیں، لغویات کرتے ہیں، بیکار قسم کے کام کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ما ہذہ، یہ کیا چیز ہے، تم یہ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم پرانے دور سے یہ عید مناتے آ رہے ہیں، اس لیے ہم عید کے دن یہ سب کام کرتے ہیں خوشی کے طور پر۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ان کے بدلے میں دو عیدیں عطا فرمائی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ ہر قوم کے اندر اور ہر مذہب کے اندر اس مذہب کو ماننے والوں کے لیے عید ہے، لیکن ہر مذہب کے اندر جو عید کا تصور ہے وہ الگ الگ ہے۔ عیسائیوں کے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی
جو پیدائش کا دن ہے ان کے عقیدے کے مطابق 25 دسمبر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، عیسائیوں کے یقین اور عقیدے کے مطابق، تو اس کو وہ کرسمس ڈے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کے نام سے عید کے طور پر مناتے ہیں، تہوار کے طور پر مناتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے جو ملک کے دوسرے بھائی ہیں، برادران وطن ہیں، ان کے یہاں بھی ہولی، دیوالی اور بھی کئی سال کے اندر ان کے یہاں تہوار آتے ہیں۔ تو ہر قوم کے الگ الگ دن ہیں اور ان کے اندر ان کے لیے خوشی منانے کے لیے تہوار ہے۔ اس میں وہ اپنے انداز سے ایک خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کوئی آگ جلا کر، کوئی پٹاخے پھوڑ کر، کوئی کسی اور شکل کے اندر، کوئی پارٹیاں کر کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان کیا، بڑا فضل فرمایا، بڑا کرم فرمایا کہ اس نے ہمیں ایمان جیسی عظیم دولت دی، حضرت نبی علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا، اسلام کے صاف و شفاف قوانین نصیب فرمائے، اور پیارے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا طریقہ عطا فرمایا، جس طریقے کے اندر ہر موقع پر ہماری رہنمائی ہے۔ عید کے موقع پر بھی ہماری رہنمائی فرمائی کہ عید کس طریقے سے منانی ہے۔ جب آپ نے مدینے میں لوگوں کو دیکھا کہ یہ خوشی کے دن، یہ عید کے دن، یہ تہوار کے دن کھیلتے ہیں، کودتے ہیں اور تماشے کرتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں، مال برباد کرتے ہیں، تو آپ نے طریقے کو بدل دیا اور ایمان والوں کو حکم دیا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں عید منانے کا حکم دیتا ہے، لیکن یہ عید شکرانے کے طور پر ہے، انعام کے طور پر ہے، احسان کے طور پر ہے۔ اللہ نے تم کو ایک عظیم عبادت کا حکم دیا، تم نے اس عظیم عبادت کے پورا کیا، اس عظیم عبادت کی تکمیل پر اللہ تمہیں شکرانے کے طور پر، انعام کے طور پر عید کا دن عطا فرماتا ہے۔ رمضان کے مقدس مہینے میں مسلمانوں نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، قرآن کی تلاوتیں کی، زکوٰۃ نکالی، صدقہ فطر نکالا، یہ سب عبادتیں ادا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہی رمضان کے بعد شوال کا چاند نظر آیا، رمضان کا مہینہ ختم ہوتے ہی جیسے ہی شوال کا چاند نظر آتے ہی اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش، احسانات کی بارش، رحمتوں کی بارش، پورا ایک مہینے تک اللہ کی رحمتیں برستی رہی، اللہ کے انعامات کی نوازش ہوتی رہی۔ لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوا، پھر انعام کا دن آ گیا، انعام کی رات آ گئی۔ احادیث کے اندر عید کی رات کو لیلۃ الجائزہ کا نام دیا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اذا کان لیلۃ العیدین، جب عید کی رات آتی ہے، باہا اللہ تبارک و تعالی، باہا ملائکتہ، باری تعالی اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں سے کہتا ہے، اے میرے فرشتوں بتلاؤ اس مزدور اور اس کام کرنے والے کا کیا بدلہ ہے جس نے اپنا کام پورا کر دیا، جس نے اپنی ذمہ داری پوری نبھا دی، اور جس نے اپنے اوپر جو اس پر حق تھا اس نے حق کو پورا کر دیا۔ فرشتے کہتے ہیں یا ربی، اے ہمارے رب، جس مزدور نے، جس کام کرنے والے نے اپنا کام پورا کر دیا،
اس کا حق یہ بنتا ہے اس کا بدلہ، اس کا عوض پورا پورا اس کو دے دیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے میرے جلال کی قسم، مجھے میری علو و شان کی قسم، مجھے میری عظمت کی قسم، مجھے میری عزت کی قسم، اے فرشتوں تم گواہ رہنا، یہ میرے ایمان والے بندے، یہ میرے مسلمان بندے، یہ میرے دیندار بندے، یہ میرے کلمہ پڑھنے والے بندے، یہ میرے قرآن پڑھنے والے بندے، یہ میرے روزے رکھنے والے بندے، یہ میرے تراویح پڑھنے والے بندے، میں نے ان کو حکم دیا، انہوں نے رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھے، رات کو کھڑے ہو کر 20 رکعت تراویح پڑھی، پھر انہوں نے اس رمضان کے اندر میرے دیے ہوئے مال کو زکوٰۃ کے نام پر اللہ کی راہ میں خرچ کیا، صدقات کے نام پر اللہ کی راہ میں خرچ کیا، غریبوں اور تنگ دستوں کا خیال رکھا، ان کی خیر خواہی کی، ان کے حقوق کو ادا کیا، قرآن کی تلاوتیں کی، راتوں کو جاگے، دن کو بھوکے رہے، تم گواہ رہنا میں نے ان سب کو آج بخش دیا، میں نے ان سب کو آج معاف کر دیا، میں نے آج ان سب کی بخشش کا فیصلہ کر دیا، میں نے آج ان سب کی مغفرت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اسی لیے احادیث میں آتا ہے، علماء لکھتے ہیں کہ جب عید کا دن آتا ہے تو شیطان چیختا ہے اور چلاتا ہے، تو اس کے جو چیلے ہیں، چپاٹے ہیں، سب اس کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں، جمع ہو کر پوچھتے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کو ایسی طاقت ہے، آپ کے پاس ایسی قوت ہے، آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کے کئی طریقے آپ کے پاس ہیں، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ شیطان کہتا ہے ہم نے پورے سال محنت کی، پورے سال جد و جہد کی، دوڑ دھوپ کی، آج عید کے دن اللہ نے عام معافی کا اعلان کر دیا اور سب مسلمانوں کی بخشش کا اعلان کر دیا، ہماری پوری محنت، ہماری پوری جد و جہد، ہماری پوری کوشش مٹی میں مل گئی، ضائع ہو گئی، بیکار چلی گئی، اس پر پانی پھر گیا۔ جب عید کا دن ختم ہوتا ہے شیطان پھر اپنی کوششیں چالو کرتا ہے کہ یہ سب بندے بخشے بخشائے ہو گئے ہیں، سب کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، اب دوبارہ ان کو کیسے جہنمی بناؤں، دوبارہ ان کو کیسے گناہوں میں لے جاؤں، دوبارہ ان کو کیسے گندگی کی وادیوں میں لے جاؤں، دوبارہ کیسے ان کو کفر میں، شرک میں، نفاق میں، شکوک اور شبہات میں لے جاؤں، پھر اپنی کوشش جاری کرتا ہے۔ تو ایسا مبارک دن اور ایسی مبارک رات ہے عید کی رات اور عید کا دن۔ حدیث میں آتا ہے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ العیدین لم یمت قلبہ یوم مات قلوب الناس او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے فرمایا جو شخص عیدین کی رات میں جاگ کر عبادت کرے، عبادت میں گزارے، بندگی میں گزارے، تو اللہ تبارک و تعالی اس دن اس کے دل کو موت واقع ہونے سے اور اس دن اس کے دل کو مرنے سے اور کام کرنے سے، کام نہ کرنے سے محفوظ رکھیں گے جب لوگوں کے قلوب مر جائیں گے۔ یعنی کبھی ایسا وقت بھی آ سکتا ہے جب لوگوں میں احساس ختم ہو جائے، لوگوں کی ضمیر ہی مر جائے، لوگوں کا ایمان ہی ختم ہو جائے، لوگوں کا دین ہی ختم ہو جائے، ایسا وقت بھی آ سکتا ہے، لیکن ایسے وقت میں بھی اس آدمی کا دین، ایمان، اسلام، اعمال محفوظ رہیں گے جو عیدین کی راتوں کو جاگ کر بندگی کرے، عبادت کرے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اس چیز میں بڑی کمی اور کوتاہی پائی جاتی ہے۔ جب عید کی رات آتی ہے بازاروں کے اندر ایسی بھیڑ پڑتی ہے قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے،
رمضان کے آخر عشرے میں بھی یہی حال، اور عید کی رات تو بس پوری صبح تک یہی حال رہتا ہے، پورے رات دکانیں بھی کھلی، مارکیٹ میں بھی زرق برق اور رونق، اور مارکیٹ بھی پورا فلم فل بھرا ہوا۔ تو یہ غلط چیز ہے، غلط تصور ہے، غلط کام ہے۔ عید کی راتوں کو ہم عبادت میں گزاریں، عبادت میں لگائیں۔ یہ بڑی فضیلت کی راتیں ہیں، یہ انعام کی راتیں ہیں۔ اس رات میں پورے مہینے کی جو ہم نے عبادتیں کی ہیں، ان عبادتوں کا بدلہ ملنا ہے، انعام ملنا ہے، بخشش ہونی ہے، رحمتیں ملنی ہیں۔ اس لیے اس رات کو جاگ کر کے مسجدوں میں گزاریں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا کان یوم العید، جب عید کا دن آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دیتا ہے، زمین کے چپے چپے میں پھیل جاؤ، ڈھانی ڈھانی، کریا کریا، بستی بستی، شہر شہر، صوبہ صوبہ، ملک ملک، دنیا کا کوئی کونا مت چھوڑو، پوری دنیا میں پھیل جاؤ۔ میرا جو بھی بندہ جس نے رمضان کی عبادتیں کی ہے، یہ رمضان کی عبادتیں کر کے آج عید کے لیے نکلا ہے، اسے خوشخبری سنا دو کہ اللہ نے تجھے بخش دیا، تجھے معاف کر دیا، آج تو ایسا گھر لوٹ جا جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے، تیرے سب گناہ معاف اور بخشا بخشایا گھر چلا جا۔ لیکن یہ بشارتیں، یہ خوشخبریاں ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے رمضان کی قدر کی اور رمضان کے روزے رکھے۔ اسی لیے علماء لکھتے ہیں، لیس العید من لبس الجدید بل العید من خاف الوعید۔ عید اس آدمی کی نہیں ہے جو شاندار سوٹ پہن لے، بہترین قسم کے کپڑے پہن لے، شاندار قسم کی خوشبو کا استعمال کرے، اور بہترین جوتے، پگڑی، ٹوپی اور عمامے باندھ کر کے اور سب سے پہلے آ کر بیٹھ جاوے، اس کی عید نہیں ہے۔ عید تو اس کی ہے جو خاف الوعید، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو عبادتوں میں سستی کرنے، عبادتوں کو چھوڑنے پر جو وعید ہے، ان سے ڈرا۔ عید تو ان لوگوں کی ہے جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے، رمضان میں تراویح پڑھی، تلاوتیں کی، صدقات و زکوٰۃ نکالی، اللہ کو راضی کیا، ان لوگوں کی عید ہے۔ ایک بھی روزہ نہیں رکھا، ایک بھی تراویح نہیں پڑھی، ایک روپیہ بھی اللہ کی راہ میں نہیں دیا، ایک صدقہ کا پیسہ بھی نہیں دیا، اور عید کے دن نئے کپڑے پہن کر سیویاں کھا کر کے اور آ کے سب سے پہلے اگلی صف میں بیٹھ گئے۔ ایسے لوگوں کی کوئی عید نہیں ہے، ایسے لوگوں کی کوئی خوشی کا دن نہیں ہے۔ عید تو ان لوگوں کی ہے جنہوں نے رمضان کی قدر کی، رمضان میں اپنے رب کو راضی کیا، رمضان میں اپنے اللہ کو خوش کیا، ان لوگوں کے لیے عید ہے۔ اس لیے ہم رمضان کے اندر رمضان کی خوب قدر کریں، پھر عید کے دن اللہ کی طرف سے ان بشارتوں کو حاصل کریں اور بخشے بخشائے اپنے گھر واپس لوٹیں۔ عید کے دن کچھ ضروری اعمال ہے۔ عید کی نماز کے لیے جب آپ آئیں تو سب سے پہلے عید کے دن کی سنت تو یہ ہے، عید کے دن سویرے اٹھیں، سوتے ہوئے پڑے نہ رہ جاویں، جلدی اٹھنا۔ پھر عید کے دن غسل کرنا، خوشبو کا استعمال کرنا، مسواک کے ذریعے سے منہ کی صفائی کرنا، مسواک کرنا، اپنے پاس جو سب سے عمدہ کپڑے ہیں، اگر نئے ہیں تو ٹھیک، نئے نہیں ہیں تو جو سب سے اچھے کپڑے ہیں ان کو پہننا، اور عید کے دن، عید الفطر کے دن آہستہ آواز سے تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے عیدگاہ آنا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اس تسبیح کو پڑھتے ہوئے عیدگاہ آنا اور پڑھتے ہوئے گھر جانا۔ ایک راستے سے عید کی نماز کے لیے آنا اور دوسرے راستے سے عید کی نماز کے لیے اپنے عید کی نماز پڑھ کر کے گھر جانا۔ عید کی نماز میں آنے سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام
طاق عدد میں کھجور کھا کر آتے تھے. اگر کھجور نہیں ہے تو کوئی بھی میٹھی چیز کھا کر آوے, سیویاں کھائیں, کھیر کھائیں یا کھجور کھائیں. عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر کو ادا کر لیں. صدقہ فطر جس کے دو مقصد بیان کیے گئے حدیث میں, ایک تو جو روزوں میں کمی ہوئی ہے اس کمی کی تلافی, اور دوسرا آپ کے رشتہ داروں میں, محلوں میں, تعلق والوں میں جو غریب ہے, نادار ہے, بیوائیں ہیں, مساکین ہیں, یتیم ہیں, ان کا حق ادا کرنا. عید کے دن ان تمام اعمال کے ساتھ میں ایک چیز کا خاص خیال رکھنا. اگر آپ کے گھر میں, آپ کے خاندان میں, آپ کے پڑوس میں, آپ کے تعلقات میں کوئی بیوہ ہے, اس کو بالکل عید کے دن بیوگی کا احساس نہ ہونے دینا. عمدہ سے عمدہ اس کے لیے سوٹ لے کر آئیں, اچھے سے اچھے کپڑے لے آئیں, اس کے گھر میں اچھے سے اچھا کھانا پکوائیں, اور اس کو عید کے دن اتنا نواز دیں کہ وہ خوش ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو عید کے دن بھی وہ بیٹھ کر آنسو بہاوے, عید کے دن بھی وہ بیٹھ کے روتی رہے, اگر میرا پیا ہوتا, میرا میاں ہوتا, میرا سر کا تاج ہوتا, میرے دکھوں کو سننے والا ہوتا, تو آج میرے لیے کیا کیا لاتا, عید کا سوٹ بھی لاتا, سیویاں بھی لاتا, کھیر کی چیزیں بھی لاتا, اور بھی کیا کیا لے کے آتا. اس لیے عید کے دن آپ بیواؤں کو خوب دیں, اور یتیم بچوں کے لیے سوٹ کے ساتھ میں آپ کھلونے بھی لے آئیں. ان کو پوچھیں کیا پسند ہے, آپ عید کو کیا لوگے گفٹ ہماری طرف سے, جو کہیں وہ ان کو لے کر دیں. ان کو بالکل یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ میرا باپ نہیں ہے تو میری حسرتیں اور میرے ارمان, میری امیدیں باقی رہ گئی ہے. اس لیے آپ ان کو خوب نوازیں. اور جب آپ عید کی نماز پڑھنے جائیں, یتیم بچوں کو اپنے ساتھ انگلی پکڑ کر لے جائیں, اپنے گاڑی کی آگے والی سیٹ میں پوری عزت کے ساتھ ان کو بٹھا کر لے جائیں. ان کو یہ احساس نہ ہو میرا والد نہیں ہے, میرا باپ نہیں ہے. اس لیے آج عید کے دن بھی میں ایک حسرت کی اور میری امیدیں باقی رہ گئی, اور میں ایسے عید پڑھ رہا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل احادیث میں آیا ہے. یہ حدیث مختلف روایات میں مختلف طریقے سے بیان کی جاتی ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے, آپ نے دیکھا ایک بچہ ہے, سب بچے کھیل رہے ہیں اور یہ بچہ کونے میں کھڑا ان کو دیکھ رہا ہے. آپ نے جا کر پوچھا تم جا کے ان کے ساتھ کھیلتے کیوں نہیں ہو؟ اس نے کہا ان سب کے والد بیٹھے ہیں, ان کے والد نے ان کو یہ سب چیزیں لا کر دی ہے کھیلنے کی, میرا باپ دنیا میں نہیں ہے تو مجھے کون یہ چیزیں لا کر دے کہ میں ان کے ساتھ کھیلوں, میرے پاس کھیلنے کی چیز نہیں ہے. جیسے آج کے زمانے میں آپ بال بیٹ سمجھو یا گاڑی سمجھو, جو بھی کھیلنے کی چیز ہوتی ہے وہ, تو اس دور میں بھی جو بھی کھیلنے کی چیز ہوگی اس بچے کے پاس نہیں تھی. نبی علیہ السلام نے فوراً اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھا, آپ واپس مڑے, اس بچے کو اپنے گھر میں لائے اور اس بچے کو تسلی دی, آج سے میں آپ تیرا باپ ہوں, عائشہ تیری ماں ہے, فاطمہ تیری بہن ہے, اب تو تم خوش ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اب میں راضی ہوں, میرے باپ کی جگہ آپ ہو گئے ہو, میری ماں کی جگہ عائشہ بن گئی ہے, میری بہن کی جگہ فاطمہ بن گئی ہے. پھر آپ نے عائشہ کو فوراً حکم دیا اس کے لیے ہاتھوں ہاتھ ابھی ارجنٹ کے اندر جوڑا تیار کرو. ایک کرتا تیار کیا گیا, اس بچے کو پہنایا, نبی اس کو اپنے ساتھ انگلی پکڑ کر عیدگاہ لے گئے اور نماز پڑھی. اس طریقے سے آپ بھی عید کے دن ناداروں کا, غریبوں کا, بیواؤں کا, یتیموں کا خاص خیال رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ